کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ اردو میں ایک مشہور محاورہ ہے، ایک چھوٹا سا اگرچہ ٹکڑا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا تعلق کس بات سے ہے۔ اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کی ذات سے ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ذات کون ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں، لیکن اس ظالم حکومت یزید کی حکومت پر اب تک لعنت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص، یعنی صرف اس کو 3 سال ملے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور 3 سال تک حکومت کیا، اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا۔ تو یزید کا دور حکومت صرف 3 سال ہے، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا، کربلا میں گیا نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشا سے ہوا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے ہونے والی کوئی بھی غلطی اگر کسی ایسی ذات سے ہے جو اللہ کا محبوب ہے تو پھر یہ غلطی بھلائی نہیں جاتی، قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ بھلایا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم ملعون کہلائے جاؤ گے۔ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، رب تعالیٰ فرماتا میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ سے جنگ کرنے کا کون یہاں پر کس کی جرأت ہے اور کس کی جسارت ہے؟ تو جو اللہ والوں سے جنگ کر لیتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے۔ اس کا خاص خمیازہ دیکھا ہم نے۔ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، آج تک اس کے غضب کا شکار ہیں۔ کسی بھی قوم کے اندر پوری دنیا گھوم کر کے آئیں، یزید کی ذریت کو یا اس کے کاموں کو اچھا کہنے والی کوئی بڑی جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اکا دکا کوئی ایسا گمراہ شخص ہو، بددین ہو، بدعقیدہ ہو تو اس کی بات الگ، لیکن اتنی 14 صدیوں کے اندر ہزاروں ائمہ اکرام آئے، ہزاروں علماء اعظام آئے، لاکھوں کی تعداد میں صالحین آئے، کسی نے بھی اس کے کاموں کو اچھا کبھی نہیں بتایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو، اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، برائی غالب آ جاتی ہے، اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔